بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہے؟ بہن کی محبت۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی بولا، فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تبکی دی، ارے ایسا کیا ہو گیا ہے شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، میں اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میری سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم، کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، عید شب رات کبھی بھی میں، ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹھی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولے، ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تلا بھر کر دیتے ہیں نا، اس کو بند کریں سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑو، اور میں نے جھوٹی منہ کہا رہ لی تھی کچھ دن، لیکن وہ مسکراتی نہیں۔ بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ کورونا کے دن ہیں، فارس، کام کاج ہے نہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں قرض بھی لے لیا تھا، 1.2 لاکھ، بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، ابھی آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں، تمہاری گود میں کھیلتی رہی ہوں، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کی کنگن نکالی، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بھیج کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کو علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میرے جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ، دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور داڑھی منڈوا کر آؤ۔ جلدی سے جانے لگی، اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اڑا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اڑ کر آتی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ لیتے بھائیوں، کچھ لمحے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرے، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحے کے لیے ایک سکون آ جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس پہ سب عمل کرے تاکہ سب اپنی اپنی بہنوں کو خوشیاں دیں۔ تو انشاءاللہ
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایسے خوبصورت ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ والسلام۔